بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یثرب کے والی میں خوش آمدید۔ سقیقہ بنی سعدہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاص و عام مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مگر یہ لوگ اپنی خواہش سے نہیں آئے ہیں بلکہ حالات کی نزاکت اور مسلمانوں کی خیر خواہی ان کو یہاں لے کر آئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حوف بھی موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، مگر ان کی تجہیز و تدفین سے قبل ہی خلافت کا مسئلہ چھڑ گیا ہے۔ تین گروہ خلافت کے دعوے دار ہیں، ایک مہاجر، دوسرے انصار اور تیسرے بنی ہاشم۔ سقیقہ بنی سعدہ میں انصار کا اجتماع ہوا تو مہاجرین بھی اس غرض سے وہاں جا پہنچے۔ حضرت علی اور دیگر بنی ہاشم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع ہو کر خلافت کے متعلق مشورے کر رہے ہیں۔ انصار کے سرکردہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ اپنی خلافت کی فکر میں ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انصار نے مسئلہ خلافت چھیڑ کر گویا حالات نازک سے نازک تر حالات کر دیے ہیں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ خود انصار دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، مگر بنی ہاشم حضرت علی کے سوا اور کسی کی خلافت پسند نہیں کرتے اور صاف کہہ چکے ہیں کہ ان حالات میں یہ مسئلہ نہایت اہم بن چکا ہے۔ ادھر مدینہ منافقوں سے بھرا پڑا ہے جو نہ صرف اسلام کی تباہی کے آرزو مند ہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے مسئلہ خلافت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی مقدم سمجھا تاکہ مسلمان آپس کے فساد سے محفوظ رہ سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے جو کھیتی لگائی تھی وہ نااتفاقی سے کہیں برباد نہ ہو جائے۔ سقیفہ میں بحث شروع ہوئی۔ ایک انصاری خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جان بازی سے کی ہے اور اسلام کی خدمت اور ارشاد تبلیغ میں بھی غیر معمولی ایثار سے کام لیا ہے۔ حضرت عمر، آپ کی خدمات سے کبھی بھی انکار نہیں ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آپ کی امامت قریش اور مہاجرین قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ آوازیں آنے لگیں، بے شک بے شک۔ سعد بن عبادہ انصاری بولے، اچھا دو خلیفہ ہوں، ایک ہم میں سے اور دوسرا آپ میں سے۔ حضرت عمر بولے، یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ اس سے بدنظمی پیدا ہوگی، بس ضرورت ہے کہ خلیفہ کسی قابل شخص کو بنایا جائے اور خلیفہ ایک ہی ہو۔ آوازیں آ رہی تھیں، بے شک بے شک، خلیفہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی اور بہت سی بحث کے بعد حضرت عمر نے پہل کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یعنی ان کو خلیفہ اور امام تسلیم کیا جائے، اور ان سے بیعت خلافت کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت کر لی۔ انصار بھی حضرت ابو بکر کے نام پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اور ان کی اکثریت نے بھی بیعت کر لی۔ اصل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی ایسا تھا کہ کوئی مزید بول نہ سکا، اور اس طرح حضرت عمر کے بروقت فیصلے نے مسلمانوں کو ہولناک خون ریزی اور خانہ جنگی سے بچا لیا۔ مسجد نبوی میں سیدنا عمر اور بہت سے صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، بہت سے فریادی اور مظلوم موجود ہیں اور انصاف فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسی اسلام میں ایک طرف سے چند نووارد افراد کی آمد ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دو جوان ایک خوبصورت جوان کو پکڑے لا رہے ہیں۔ دو نوجوانوں میں سے ایک بولتا ہے، الغیاث یا امیر المومنین الغیاث، یہ نوجوان میرے باپ کا قاتل ہے، بس اس سے ہمارا حق دلوائیے اور قصاص لیجیے۔ دوسرا، اس نے ہم دونوں کے بوڑھے باپ کو قتل کیا ہے، بس اس سے قصاص لیجیے۔ یہ سن کر تمام حاضرین اس جوان کی طرف دیکھنے لگے۔ خلیفہ نے فرمایا، ملزم سے تم دونوں کا استغاثہ سن چکے ہو، اب تم اپنی صفائی پیش کرو۔ ملزم، یا امیر المومنین، میرا دماغ آتش غضب نے مشتعل ہو کر دیا تھا، بس میں نے ایک پتھر کھینچ مارا جس کی ضرب سے پیر مرد یعنی ان کا باپ جانبر نہ ہو سکا۔ خلیفہ نے بولے، افسوس تم مجرم ہو، یعنی قاتل ہو، کیونکہ تم نے خود اعتراف جرم کیا ہے، پس قصاص لازم ہوا، اب تمہاری جان نہیں بچ سکتی۔ نوجوان مجرم نے کہا سر جھکا کر، مجھے دین اسلام کے قانون اور خلیفہ کے فیصلے سے مجال انکار نہیں ہے، لیکن ایک اعانت چاہتا ہوں یا مہلت۔ خلیفہ بولے، کہو کیا چاہتے ہو، تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ جوان، امیر المومنین، میرا ایک خرد سال بھائی ہے جو ہنوز نابالغ ہے،
والد مرحوم نے اس کے واسطے کچھ سونا چھوڑا ہے جو میرے قبضے میں ہے، اور میں نے اسے ایک جگہ دفن کر رکھا ہے۔ یہ راز میرے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ خلیفہ بولے، تم اس کے متعلق کیا کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان بولا، ظاہر ہے کہ وہ سونا حقدار کے پاس نہ پہنچا تو روز قیامت مجھ سے مواخذہ ہوگا۔ خلیفہ بولے، یہ سچ ہے؟ پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان، میں چاہتا ہوں کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں نابالغ کی امانت کسی امانت دار کے سپرد کروں، جو نابالغ کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کی امانت اس کے حوالے کر دے۔ یہ سن کر خلیفہ اس بارے میں غور کرنے لگتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام سے بھی سوچنے لگتے ہیں۔ خلیفہ، اے نوجوان، تمہیں اس کام کے لیے 3 دن کی مہلت دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی معتبر آدمی تمہاری ضمانت دے۔ جوان نے اسے سنا تو سر اٹھا کر حاضرین مجلس کے چہروں پر یکے بعد دیگرے نظریں ڈالیں اور آخر کر اس کی نظر حضرت ابو ذر غفاری کے چہرے پر جم کر رہ گئی اور پھر بولا، یہ بزرگ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفہ، اگر یہ ضمانت دیں تو یقیناً میں قبول کروں گا اور تم کو مہلت دینے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ابو ذر غفاری، میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں۔ خلیفہ نوجوان سے، ٹھیک ہے، تمہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، امید ہے کہ تم چوتھے دن واپس آ جاؤ گے۔ نوجوان، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایفا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا جاتا ہے۔ نوجوان کو گئے ہوئے آج چوتھا دن ہے، دربار فاروقی میں اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری بھی خلیفہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ وقت جوں جوں گزرتا جاتا ہے سب کی تشویش بڑھتی جاتی ہے، اس جوان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ایسا حسین و جمیل جوان اور پھر قاتل، کیسی عجیب بات ہے، اور ایسے شخص سے ایفائے عہد کی کیا توقع۔ حضرت ابو ذر غفاری دور اندیشی سے کام نہیں لیا، خدا خیر ہی کرے، یہ اس نوجوان سے واقف ہوں گے تبھی تو انہوں نے ضمانت دی۔ حضرت ابو ذر غفاری سے، کیوں جناب، کیا آپ اس نوجوان سے واقف ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے، نہیں، بالکل بھی نہیں حضرت، جب آپ اس کے حالات سے واقف ہی نہیں تھے تو پھر اس کی ضمانت کیوں دی؟ اس میں کیا راز ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، میں واللہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے اور وہ کہاں کا باشندہ ہے۔ جب اس نے تمام حاضرین کو نظر انداز کر کے مجھے اپنا ضامن منتخب کیا تو میں نے یہ بات مروت سے بہت سمجھی کہ اسے مایوس کروں، اس لیے اس کی ضمانت دے دی۔ ویسے بھی مجھے اس کی شکل دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ وہ راست باز نوجوان ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عجیب بات ہے، وقت جس قدر زیادہ گزرتا جا رہا ہے حاضرین کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ مقتول بوڑھے کے فرزند ابو ذر سے سخت لہجے میں کہتے ہیں، لاؤ ہمارا مجرم وہ کہاں ہے ورنہ ہم آپ سے قصاص لیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری استقلال سے بولے، اگر مقررہ وقت گزر گیا تو وہ حاضر نہ ہوا تو واللہ میں ضمانت پوری کروں گا۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام اب دیدہ ہو کر آہیں بھرنے لگے۔ ایک صحابی بولے، مستغیث جوانوں سے بولے، بھئی تم خون بہا قبول کر لو، ثواب ہے۔ جوان، ہرگز نہیں، دوسرا ہم اپنے باپ کا خون نہیں معاف کریں گے، پہلا خون کا بدلہ خون سے ہی لیں گے۔ ایک مسلمان بولا، افسوس، کیا ابو ذر کی جان جائے گی؟ آہ، وہ بلند پایہ صحابی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے، انہوں نے خلیفہ اول کا بھی زمانہ پایا اور موجودہ خلیفہ کا بھی، خدایا رحم فرما۔ یہ کون بے تحاشا بھاگا آ رہا ہے؟ سب کی آنکھیں آنے والے مرد کی طرف اٹھ جاتی ہیں، سب آنے والے کو پہچان لیتے ہیں، یہ تو وہی نوجوان ہے۔ لوگوں کے چہروں پر ابو ذر کو دیکھ کر اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، خود خلیفہ بھی مطمئن نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی جان بچ گئی ہے۔ آنے والا نوجوان بولا، امیر المومنین، میں وہ کام کر کر آیا ہوں، میں نابالغ کو ماموں کے سپرد کر کے آیا ہوں اور اس کی امانت بھی ان کے سپرد کر کر آیا ہوں اور اب میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایفائی عہد کی یہ انوکھی مثال ہر شخص کو متاثر کرتی ہے، سب اس کی طرف ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ کسی اثنا میں مقتول پیر مرد کا ایک فرزند بول اٹھتا ہے، میں اپنے باپ کا خون معاف کرتا ہوں۔ دوسرا بولتا ہے، میں بھی استغاثہ واپس لیتا ہوں۔ یہ سن کر تمام حاضرین باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ بولے، شاباش تمہاری ہمت پر، ہزار آفرین۔ سب بولے، ہزار آفرین۔ خلیفہ بولے مسرور ہو کر نوجوان سے، میں تمہارے باپ کا خون بیت المال سے ادا کرتا ہوں، تمہاری نیک نفسی گویا ضائع نہ ہوگی۔ مدعی نوجوان بولا، امیر المومنین، میں یہ حق محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے معاف کر رہا ہوں، مجھے بیت المال سے کچھ نہیں چاہیے۔ دوسرا بولا، بھائی جان نے سچ فرمایا ہے، میری خوشی اور مرضی بھی یہی ہے۔ سب بولے، جزاک اللہ خیر، تم دونوں کی نیت پر ہزار آفرین۔ خلیفہ وقت بولے، انشاءاللہ تمہاری آئندہ زندگی ہر قسم کی
لغزشوں سے پاک صاف رہے گی، اور سب بولے آمین آمین آمین۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں کھڑے ہوئے اور ایک اجنبی سے باتیں کر رہے ہیں۔ اجنبی کو تمسخر کی سوچتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ہاں تو تم نے اپنا نام کیا بتایا؟ وہ شخص: انگارہ۔ حضرت عمر: عجیب نام ہے تمہارا، اور تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ انگارہ جناب شہلہ۔ حضرت عمر بولے: خوب نام ہے تمہارے خاندان کے، گویا آتشی خاندان ہے۔ خیر، اور ہاں تم رہنے والے کہاں ہو؟ انگارہ بولا: میری بستی اور شہر کا نام سوزش ہے۔ آپ بولے: واہ، اور تم کس قبیلے اور قوم کے فرزند ہو؟ اے اجنبی، خدا تعالیٰ تمہارا بھلا کرے۔ انگارہ بولا: میں جلن قوم کا ایک فرد ہوں۔ حضرت عمر بولے: ارے غضب ہوا، جا اپنے گھر جل جا۔ انگارہ بولا: امیر المومنین کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا: ارے غضب ہوا، جا اپنے گھر جل جا۔ انگارہ بولا: امیر المومنین کیا ہوا؟ حضرت عمر بولے: جلد خبر لے، گھر جل کر خاکستر نہ ہو جائے۔ انگارہ اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ اس نے اپنے گھر سے شعلے بلند ہوئے دیکھے اور اسے اپنا مسخر پن بہت ہی زیادہ مہنگا پڑا۔ امیر المومنین خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی ابھی نماز ظہر سے فارغ ہوئے ہیں اور منبر پر کھڑے وعظ کر رہے ہیں۔ خلیفہ وقت بولے: اے مسلمانوں، اگر میں دنیا کی جانب رجوع کروں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ سن کر ایک مسلمان تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے: اے عمر، اگر کبھی ایسا ہوا تجھے تلوار ہوگی اور تمہارا سر۔ خلیفہ بولے: کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو کس سے خطاب کر رہا ہے؟ امیر المومنین سے، کہ اپنی گستاخی پر نادم نہیں ہے؟ یہ الفاظ خلیفہ نے بطور امتحان کہے تھے۔ وہ شخص بولا: میں یہ الفاظ بے شک امیر المومنین سے کہہ رہا ہوں، مگر نادم نہیں ہوں۔ خلیفہ مسکرا کر بولے: خداوند کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت ایسے جری اور شیدائے صداقت مسلمان موجود ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے غلطی ہو بھی گئی تو یہ مجھے سیدھا کر دیں گے۔ پیاری بہنوں، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ شام کا سفر کر کے تشریف لائے اور مختلف لوگوں سے علیحدہ علیحدہ مدینے کے حالات پوچھ رہے تھے۔ چنانچہ اس وقت ایک بڑھیا سے مخاطب ہیں۔ بڑھیا عمر سے پوچھتی ہے: عمر کا کیا حال ہے؟ یہ عمر کو پہچانتی نہیں تھی۔ خلیفہ بولے: عمر کا کیوں پوچھتی ہو؟ وہ کل ہی تو ملک شام کا سفر کر کے یہاں واپس آئے ہیں۔ بڑھیا: خدا تعالیٰ عمر کو میری طرف سے جزائے خیر نہ دے۔ خلیفہ بولے: کیوں کیا بات ہے اور کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں خلیفہ سے کچھ شکایت ہے؟ بڑھیا بولی: جی ہاں، جب سے وہ خلیفہ بنے ہیں انہوں نے مجھے بیت المال سے ایک کوڑی بھی نہیں دی۔ خلیفہ: تو عمر کو تو تمہارا حال خلیفہ بولے: تو عمر کو تو تمہارا حال معلوم نہ ہوگا؟ تو بڑھیا بولی: خلیفہ مجھے جانتے نہ ہوں گے؟ یہ بات تم نے خوب کہی، پھر وہ خلیفہ کاہے کا ہوا جسے اتنی بات بھی معلوم نہیں؟ اگر اس وقت وہ بڑھیا خلیفہ کی آنکھوں کی طرف دیکھتی تو انہیں اب دیدہ پاتی، مگر بڑھیا نے ادھر نہیں دیکھا، ویسے بھی شام ہو چکی تھی، اسے تاریکی میں نظر بھی نہ آتا تھا۔ خلیفہ بولے: عمر تجھ پر افسوس ہے۔ عمر بولے بڑھیا سے: اماں کیا تم کس طرح اپنی اس شکایت سے دستبردار ہو سکتی ہو؟ بڑھیا بولی: کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا: میں تمہاری شکایت خریدنا چاہتا ہوں اور قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بولو کیا قیمت لوگی؟ اچھی اماں، بڑھیا بولی، تو تم ضرور مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ کوئی شریف انسان بوڑھوں سے مسخر پن نہیں کرتا، مسخرہ بھی نہیں کرتا۔ اے شخص! خلیفہ بولے: اماں میں مذاق نہیں کر رہا، واللہ دل لگی نہیں کرتا، بلکہ متانت سے بات کر رہا ہوں، یعنی تمہاری دادخواہی خریدنا اور اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی بھی میری بات کا یقین کریں۔ اچھا، میں دادخواہ کی قیمت 20 درم ڈالتا ہوں، اماں تم قبول کر لو، نقصان کا سودا نہیں ہے۔ خلیفہ نے 20 درم جیب سے نکال کر بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ بڑھیا درم لے جانے والی تھی کہ عین وقت اس جگہ دو آدمی آئے اور خلیفہ کو دیکھ کر بولے: السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آنے والے حضرات حضرت ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے۔ اب بڑھیا سمجھ گئی کہ وہ خلیفہ ہی سے باتیں کرتی رہی، پھر اس کے چہرے پر پشیمانی کا پسینہ آ گیا اور اس کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا، مگر خلیفہ بھی اس کے جذبات سمجھ گئے اور دل کی باتیں بھی۔ خلیفہ بولے: بڑی بھی تم پریشان مت ہو، کیونکہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے اور بجا کہا ہے، پس تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اس کے بعد خلافت مآب نے پوستین کے ایک ٹکڑے پر عربی زبان میں عبارت لکھی جس کا ترجمہ اور مطلب حسب ذیل ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس امر کے متعلق ہے کہ عمر نے بڑھیا سے اپنے عہد خلافت کی دادخواہی 20 درم کے عوض خریدی۔ اب اگر یہ بڑھیا بروز محشر میرا دامن یا گریبان پکڑے اور دعویٰ کرے تو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ اس واقعہ کی گواہ ہیں۔